اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مشہور ہے زمانے میں شجاعت حسین کی، مشہور ہے زمانے میں شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں عداوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ میرے محترم المقام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل پاک حضور سیدنا امام علی مقام کی ذات پاک کو تہ دل سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر کے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور میں اللہ عز و جل کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے اس دور کی عظیم سنگت ہمیں نصیب فرمائی۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منہاج القرآن UK پورا سال مختلف قسم کے پروگرام کا انعقاد کرتی رہتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں 10 دن کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جس کے اس سال بھی محرم الحرام کے 10 دنوں کے پروگرامز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ تحریم زارا کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ محترمہ تحریم زارا صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ دشمن کے کام آنا قرآن نے سکھایا، دشمن کے کام آنا قرآن نے سکھایا، ہر غم میں مسکرانا قرآن نے سکھایا۔ باطل کی طاقتوں سے ڈرتا نہیں مسلم، باطل کی طاقتوں سے ڈرتا نہیں مسلم، سچ بات منہ پر لانا قرآن نے سکھایا۔ اس لیے میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا رشتہ جوڑیے، کیونکہ جو لوگ قرآن سے محبت والا رشتہ جوڑ لیتے ہیں تو روز محشر والے دن قرآن مجید فرقان حمید ان کی شفاعت کی سفارش کرے گا۔ یہ تھی محترمہ تحریم صاحبہ، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کر رہی تھی۔ لائق حمد بھی ثنا بھی تو، لائق حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو۔ تیرے اسرار کون جان سکا، تیرے اسرار کون جان سکا، سب میں موجود اور جدا بھی تو۔ التجا سب تیرے حضور کریں، التجا سب تیرے حضور کریں، سب کی سنتا ہے دعا بھی تو۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گی محترمہ باجی نجمہ نظامی صاحبہ کو کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ خدائے پاک
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں. ہے تو ہی مالک، تو ہی بندہ نواز، جانتا ہے تو ہمارے دل کے راز. کیا زمین کیا آسماں، کیا صبح و شام، ہیں سبھی تیرے اشاروں کے غلام. تو جو چاہے تو ذرا بھی ہو آفتاب، جس کو چاہے اس کو دے تو بے حساب. جس پہ ہو تیری عنایت کی نظر، ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ وہ بشر. کوئی مفلس ہے کہ دولت مند ہے، تیری رحمت کا ضرورت مند ہے. نیک ہے اور کون بد انسان ہے، اس کی تو بس تجھ کو ہی پہچان ہے. کیا خبر جو یہاں گناہ گاروں میں ہو، وہ تیری قدرت کے شاہکاروں میں ہو. ہم کو دکھلا نیکیوں کا راستہ، تجھ کو ہے تیرے نبی کا واسطہ. دل کو دو دنیا کی دولت بخش دے، یا کہ انسان کی محبت بخش دے. اے خدائے پاک، اے رب کریم، پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت مشکور ہوں محترمہ باجی نجمہ نظامی صاحبہ کی، کہ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کی. ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ مریم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آقا کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. محترمہ مریم صاحبہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے، درداں دی دوا دینا. جب وقت
نزائے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پردا میں ذکر تیرا ہی کردا میں نعت تیری پردا میں ذکر تیرا ہی کردا ایسے ذکر دی برکت نال آقا ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا صائم دی تمنا رب آکے مدینے وچ صائم دی تمنا رب آکے مدینے وچ پاوے طیبہ تے کتیا دے پاوے طیبہ دے کتیا دے پیراں چ بچھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روندا اے میرا 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 دل روندا اے جان دینے جد لوکی مدینے نو ہن سانو دیا آقا ہن سانو دیا آقا دربار دکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا جب اشک دریا میں الفاظ رواں ہوں گے جب اشک دریا میں الفاظ رواں ہوں گے پہنچیں گے وہیں ہم بھی جہاں سرکار ہوں گے محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں ڈر کس کا ہے محشر ہے اگر محشر لیکن ہمیں ڈر کس کا ہے ہم جن کے ثنا خواں ہیں ہم بھی وہاں ہوں گے ہم جن کے ثنا خواں ہیں ہم بھی وہیں ہوں گے یہ تھی محترمہ مریم صاحبہ جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آقا کے حضور اپنے عقیدت کے پھول پیش کر رہی تھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی معزز سامعات ذی وقار امام عالی مقام کی شان کون بیان کر سکتا ہے جو حکمت کا لقمان بھی ہے جو بصیرت کا سلمان بھی ہے امام الانبیاء کی جان بھی ہے مولائے جہاں ہے بھی ہے جو پھولوں کی مہکار بھی ہے اور سب سے عالی کردار بھی ہے دائمی ایمان بھی ہے قاری قرآن بھی ہے جو سخیوں کا امام بھی ہے جو ولیوں کا امام بھی ہے جو باکمال بھی ہے اور بے مثال بھی ہے نواسائے رسول بھی ہے جگر گوشائے بطول بھی ہے امام عالی مقام کے بحضور منقبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ باجی رخسانہ صاحبہ کو کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں محترمہ باجی رخسانہ صاحبہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. آل نبی سے پیاری سندے بہشت ہے، آل نبی سے پیاری سندے بہشت ہے، بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے، بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. صلی اللہ. یہ تھی باجی رخسانہ صاحبہ کہ جو نہایت پرسوز آواز میں امام عالی مقام کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی. خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے، خالق کی ہر رضا پر راضی حسین ہے، مجرم ہے یزید تو قاضی حسین ہے. جس کے ایک سجدے نے بچایا دین متین کو، جس کے ایک سجدے نے بچایا دین متین کو، دنیا میں فقط ایسا نمازی حسین ہے. سامعین کرام، اگر کربلا میں حسین شہید نہ ہوتے تو آج گھر گھر یزیدیت ہوتی. اگر میرے امام پاک کربلا میں
اولاد و جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو آج امامت کو امامت نہ ملتی، آج عابد کو عبادت نہ ملتی، آج سخی کو سخاوت نہ ملتی، آج طاہر کو طہارت نہ ملتی، آج سائل کو خیرات نہ ملتی، آج شہید کو شہادت نہ ملتی۔ میرے مولا حسین نے پھول سا علی اصغر دے کر، چاند سا علی اکبر دے کر، تصویر حسن شہزادہ قاسم دے کر، کلیوں سے نازک اون اور محمد دے کر، شجاعت کے پیکر نمازی عباس دے کر، نانا کے دین کو وہ حیات دوامی بخشی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کو راہ حق میں قربان ہو کر حیات ابدی کی نوید سناتی رہے گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کی دی کا نا خدا، خدا کی دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، میں نے کہہ دیا حسین ہے، حسین ہے، میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے، بد نصیب اس پہ بے شمار ہے،
ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تو مر ذرا لحد میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھی محترمہ باجی آصفہ ملک صاحبہ، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی خوبصورت آواز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے عقیدت کے پھول پیش کر رہی تھی۔ معزز سامعات ذی وقار، کون ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شان و عظمت کو کما حقہ بیان کر سکے؟ ارے جن پر درود بھیجے بغیر اللہ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی، ان کی عظمت کو سوچنے والا کوئی ذہن ہی نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین بے مثال ہے، حسین لجپال ہے، حسین ہماری ڈھال ہے، حسین با جمال ہے، حسین با کمال ہے، حسین ہمارا ایمان ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتی ہوں محترمہ ام ایمن صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور امام عالی مقام کا مقام بیان کریں۔ محترمہ ام ایمن صاحبہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واولیائہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں بس تمہیں خبر نہیں۔ محترم سامعات کرام، میں آج اللہ کریم کا صدہ شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہمیں ذکر حسین اور ذکر اہل بیت اطہار کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی گئی قربانی نہایت اعلیٰ و عرفہ اور مقرب ترین عمل ہے۔ یہ جس قدر پرخلوص اور کڑی ہوگی، خالق کائنات کی نظر میں اسی قدر بیش قدر اور مقبولیت کا سبب بنے گی۔ اہل حق روز اول سے ہی رب کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی نے اللہ کی راہ میں اپنا وقت قربان کیا تو کسی نے اس کی رضا کے لیے اپنا سارا مال و اسباب نثار کر دیا۔ کسی نے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار، رائزہ و قارب اور وطن کی قربانی دیتے ہوئے ہجرت کی، تو کسی نے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں تان و تشنی کے تیر برداشت کیے۔ کسی پر ان کے آقاؤں نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی۔ غرض یہ کہ حق پرست کو اس راہ میں طرح طرح کی مشکلات، مصائب و رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور قربانیوں کی ادائیگی سے ہر رکاوٹ کو ٹھکراتے ہوئے آگے بڑھنے پر انہیں کامیابی، کامرانی، سرفرازی اور سربلندی سے نوازا گیا۔ میری پیاری بہنوں، تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مختلف قربانیوں سے بندگان الہی نے اپنے رب کا قرب حاصل کیا ہے۔ یوں تو راہ حق میں پیش کی گئی ہر قربانی ہی قابل ستائش ہے، مگر سب سے افضل و معتبر قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں لڑتے ہوئے پیش کی گئی جان کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کو یوں بقائے دوام بخشا گیا کہ اس کے عوض شہادت سرمدی کا منصب رکھ دیا گیا۔ قرآن میں فلسفہ شہادت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ملنے والی موت موت نہیں بلکہ حیات ابدی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا بیش بہا انعام ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
लारैब शहीद को मौत नहीं वो मर कर जिंदा रहता है, लारैब शहीद को मौत नहीं वो मर कर जिंदा रहता है, किसी इंसान का ये कौल नहीं रब मेरा खुद ये कहता है। मेरी प्यारी बहनों, मैंने अभी आपके सामने दूसरे पारे के तीसरे रकू की आयत करीमा की तिलावत की है। ये आयत करीमा तब नाजिल हुई जब जंगे बदर के शुहदा को लोगों ने मुर्दा ख्याल करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह करीम ने ये आयत करीमा नाजिल फरमा कर हमें बताया कि शुहदा की हकीकी ज़िंदगी उनकी मौत के बाद शुरू होती है। उनकी अरवाह पर रिस्क पेश किए जाते हैं, उन्हें राहतें दी जाती हैं, उनके अमल जारी रहते हैं और सवाब बढ़ता रहता है। हदीस शरीफ में आया है कि शुहदा की रूहें सब्ज परिंदों की मानिंद जन्नत में उड़ती फिरती हैं। मेरी प्यारी बहनों, हम सबको ये मालूम है कि मुहर्रमुल हराम वो यादगार महीना है जब नवासाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा अली मुर्तज़ा, नूर चश्म सैयदुन निसा, इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाया। मेरी प्यारी बहनों, हज़रत इमाम हुसैन कायनात हस्तबूत की वो अजीम हस्ती है जिनका नाम जहन में आते ही निगाहें अदब से झुक जाती हैं। राह अजीमत की अजमतें बामे अरूज पर नजर आने लगती हैं। अज़्म हिम्मत की दास्तान लाजवाल जहन में अंगड़ाइयां लेने लगती है। बातिल के ऐवानों में जलजले बपा होते दिखाई देते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, ऐसा हो भी क्यों ना। गुलशन बतूल का ये वो फूल है जिसने अपने खून से नक्शा इस्लाम को मुकम्मल किया, जिसने हुसैनियत को जिंदगी देकर यजीदियत का सर कलम किया, जिसने खाके करबला पर सजदा करके अपने नाना के सजदों की लाज रख ली। और शायर ने इमाम हुसैन आली मकाम के सजदे को कुछ यूं खिराज तहसीन पेश किया है। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने भी किए, इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। मेरी प्यारी बहनों, अगर देखा जाए तो अफादियत और अपनी आफाकी असरात के हवाले से जो मकाम व मर्तबा मारकाए करबो बला को हासिल हुआ, वो किसी और के नसीब की बात नहीं। जिगर गोशाए अली बतूल अलैहिस्सलाम और सिब्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 72 रफ़क़ा के हमरा जिस तस्लीम और रज़ा के अंदाज से जामे शहादत नोश किया, वो इन्हें मकाम अबदियत पर फाइज कर गया। अल्लामा इकबाल ने इस जानिसारी को कुछ यूं बयां किया है। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कुफ़ी व शामी। यूं तो हर शहीद ने अपने अजीम मकसद के हसूल के लिए जान का नजराना पेश करके अपने फरीज़े की तकमील का हक अदा करके मकाम हासिल किया है, मगर जो अफादियत शुहदाए करबला को हासिल हुई वो किसी और के नसीब की बात नहीं। इसका एक सबूत ये है कि जब भी करबला की तपती रेत पर बपा मारकाए हक व बातिल की याद दिलाता आशूर का दिन आता है, तो ऐसे असरात मुरतब करता है जैसे ये सानिहा आज ही के दिन हुआ हो। 61 हिजरी से लेकर आज तक हर साहिब दिल अहले कलम ने नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल कुर्बानी को अपने अपने अंदाज में खैराज तहसीन पेश किया है। मोहतरम सामयाती कराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन में ही आपकी शहादत की पेशनगोइयाँ होने लगीं। फरिश्ते आपकी शहादत की खबरें लेकर नाजिल होते और बारगाह रिसालत में बयान करते कि आपकी शहादत की जगह और मकाम क्या होगा। तो आइए आज अहादीस की रोशनी में हम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते हैं। तो एक ख़ास फरिश्ते की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आमद होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बारिश के फरिश्ते ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने की इजाज़त तलब की, तो इसे इजाज़त मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि हम पर दरवाज़े की हिफाजत करना कि कोई दाखिल ना हो।
پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہ آئے اور چھلانگ لگا کر اندر چلے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر چڑھنے لگے تو فرشتے نے کہا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ فرشتے نے کہا کہ بے شک آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ مٹی دکھائی جہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جانا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہ مٹی لی اور اسے اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا کہ حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ مگر یہ روایت بیان کرنے سے پہلے ایک اور حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حسین ابن علی علیہ السلام میں سے ایک کے بدلے ایک کو فدیہ کر دیں، یعنی ایک کے بدلے ایک کو اللہ کو واپس لوٹا دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور قربان جائیے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین کے آنسوؤں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم کو فدیہ کر دیا تو صرف میں روں گا، مگر اگر حسین کو واپس لوٹا دیا تو فاطمہ روئے گی، اور فاطمہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اور اس طرح تو متعدد احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام سے کس قدر محبت تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے بجائے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم کو واپس لوٹا دیا۔ تو پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ گناہ ہوتے، رنجیدہ ہوتے کہ امت محمدی ان کے پیارے نواسے حسین کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ام فضل، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بہت سخت خواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دریافت کیا کہ وہ کیا خواب ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا جیسے آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام فضل، یہ بہت اچھا خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور اسے آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ تو پھر اسی طرح ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور انہیں حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کی گود میں دیا گیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمراہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس آنسو بہانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے
حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ بے شک میری امت میرے اس بیٹے کو ان قریب شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کیا، اس بیٹے یعنی حسین کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور یہ بھی فرمایا کہ جبریل امین اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لے کر میرے پاس آئے تھے۔ اس حدیث کا پاک کو امام احمد، ابن ماجہ، حاکم بقیعی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حسین بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو کبھی میرے پاس نہیں آیا، اور اس نے کہا کہ بے شک میرا یہ بیٹا شہید ہے، میرا یہ بیٹا شہید ہے، اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی دکھا سکتا ہوں۔ اور پھر وہ فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کے مقام شہادت کی سرخ مٹی لے کر حاضر ہوا، اور اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقام بتاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ علیہ السلام بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ابھی میرے پاس کوئی نہ آئے، اس لیے میں نے نظر رکھی، مگر میری لا علمی میں حضرت امام حسین علیہ السلام حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی کے ساتھ رونے کی آواز سنی۔ میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتی یہ کب داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، کیا آپ اس سے یعنی حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، بشری تقاضوں کے مطابق میں اپنے نواسے حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک آپ کی امت اسے ایسی سرزمین پر شہید کرے گی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام اس سرزمین کی مٹی بھی لے آئے تو اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے وقت گھیرا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، یہ واقعی کرب و بلا یعنی دکھ اور آزمائش کی زمین ہے۔ اور اس حدیث کو امام طبرانی، امام احمد نے فضائل صحابہ میں بیان کیا ہے۔ سامعات کرام، امام مناوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ بے شک حسین ابن فاطمہ علیہ السلام کو دریائے فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ فرات کی فے پر ذمہ ہے، یعنی یہ شہادت کوفہ کے عظیم اور مشہور دریا کے کنارے ہوگی۔ یہ دریا روم کے آخری حدوں سے نکلتا اور شام کے اطراف سے ہوتا ہوا طف کی زمین میں سے گزرتا ہے، اور یہ زمین کربلا کے علاقوں میں سے ہے۔ یعنی کہ اس خبر اور امام طبرانی کی بیان کردہ خبر میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی معجزات میں سے ایک ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ جس طرح احادیث میں بیان کیا گیا اسی طرح رونما ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس مدینہ سے اہل عراق آئے، جس میں انہوں نے اور خطوط آئے، آپ علیہ السلام کے پاس خطوط آئے جن میں انہوں نے لکھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کی طرف اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔
انہوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ حضرت مسلم میں نقیل کوفہ والوں کی ظاہری وفاداری سے بہت متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا، مگر جب آپ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو وہ بے وفائی کرتے ہوئے آپ کی بیعت سے الگ ہو گئے اور بالآخر آپ کو 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، روح کانپ جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے یہ سوچ کر کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے امت محمدی میں سے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی تمام عمر گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ انہی امتیوں نے حضرت امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت پر سورج کو اس قدر گرہن لگا کہ دن کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ امام بقیعی نے روایت کیا ہے کہ اس دن جنات کو آپ کا نوحہ کرتے ہوئے سنا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوتل یا شیشی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی روایت کرتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میرے گھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا محمد، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے امام حسین کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے، انہیں اپنے سینہ مبارک کے ساتھ چپکا لیا، پھر فرمایا، اے ام سلمہ، شہادت گاہ حسین کی یہ مٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگھ کر فرمایا، کر وہ بلا میرے اہل بیت پر ظلم ڈھانے والوں کا ناس ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مٹی کو بوتل میں ڈال دیا، ہر روز اسے دیکھا کرتی اور فرماتی ہے، مٹی جس دن تو خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ بڑا بھاری دن ہوگا، وہ بڑا بھاری دن ہوگا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن اساکر نے روایت کیا ہے۔ امام مزی اسقلانی نے اس کی تائید کی ہے۔ اسی موضوع پر حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت حبش اور حضرت ام فضل بنت حارث، حضرت ابو امامہ اور حضرت انس بن مالک سے بھی احادیث مروی ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی تمام عمر گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، انہی امتیوں نے حضرت امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت پر سورج کو اس قدر گرہن لگا کہ دن کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ امام بقیعی نے روایت کیا ہے کہ اس دن جنات کو آپ کا نوحہ کرتے ہوئے سنا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوتل یا شیشی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میرے گھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا محمد،
آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے امام حسین کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، انہیں اپنے سینہ مبارک کے ساتھ چپکا لیا، پھر فرمایا اے ام سلمہ، شہادت گاہ حسین کی یہ مٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگ کر فرمایا، کر وہ بلا میرے اہل بیت پر ظلم ڈھانے والوں کا ناس ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مٹی کو بوتل میں ڈال دیا، ہر روز اسے دیکھا کرتی اور فرماتی ہے مٹی جس دن تو خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ بڑا بھاری دن ہوگا، وہ بڑا بھاری دن ہوگا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن اساکر نے روایت کیا ہے۔ امام مزی اسقلانی نے اس کی تائید کی ہے۔ اسی موضوع پر حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت حبش اور حضرت ام فضل بنت حارث، حضرت ابو امامہ اور حضرت انس بن مالک سے بھی احادیث مروی ہیں۔ سامعات کرام، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے فرماتے کہ اس بچے یعنی حسین علیہ السلام کو مت رلاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تھا، حضرت جبریل امین نازل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس اندر کسی کو نہ آنے دینا، مگر پھر حضرت حسین علیہ السلام آئے۔ جب انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں موجود پایا تو اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت ام سلمہ نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، انہیں بہلانے اور سنانے لگ گئیں، لیکن جب انہوں نے شدید رونا شروع کر دیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ وہ حجرے میں داخل ہو گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں جا بیٹھے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ بے شک آپ کی امت ان قریب آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس حال میں شہید کریں گے جب وہ مجھ پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہاں، اسی حال میں وہ اسے شہید کریں گے جب وہ آپ پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی مقتل کی مٹی لے آئے اور بتایا کہ یہ فلاں فلاں جگہ کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ خاطر پریشانی کے عالم میں باہر تشریف لائے۔ شہزادے حسین ان کی گود میں تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ گمان گزرا کہ شاید بچے کے اندر جانے کی وجہ سے آپ غصے کے عالم میں ہیں، مگر انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے ہمیں فرمایا تھا کہ اس بچے کو نہ رلانا، اور مجھے یہ بھی حکم عنایت فرمایا تھا کہ میں کسی کو آپ کے پاس نہ جانے دوں، اور یہ آئے تو ان کو جانے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ جواب نہ دیا اور اپنے اصحاب کے پاس تشریف لے گئے۔ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میری امت کے لوگ اسے شہید کر دیں گے، اور حاضرین میں حضرت ابو بکر اور عمر جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے۔ یہ دونوں سب لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کی جرت رکھتے تھے۔ دونوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، کیا وہ دعویٰ ایمان رکھتے ہوئے بھی انہیں شہید کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اس جگہ کی مٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی انہیں دکھائی، اور اس حدیث کو امام طبرانی اور ابن اساکر نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت متغیر تھی، اور فرمایا، میں محمد ہوں، مجھے کلام کا مبتدا و منتہا عطا ہوا ہے، جب تک میں تم میں ہوں میری اطاعت کرو، اور جب میرا وصال ہو جائے تو کتاب اللہ کو لازم پکڑو، اس کے حلال
کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو، تم پر غشی طاری ہو، تم پر موت یا غشی رحم و راحت کے ساتھ طاری ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تم پر اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ پہلے جب بھی رسول اس دنیا سے رخصت ہوتے تو اور رسول آ جاتے۔ مجھ پر نبوت منسوخ ہو چکی ہے اور اب بادشاہت میں بدل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا۔ وہ اس بادشاہت سے ایسے ہی نکلا جس طرح اس میں داخل ہوا۔ اے معاذ، ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لو، شمار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جب میں 5 پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یزید، اللہ تعالیٰ یزید کو برکت نہ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدسہ اشکبار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حسین کی شہادت کی خبر ملی ہے، مجھے اس کے مقتل کی مٹی دی گئی ہے اور اس کے قاتل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ایسے لوگوں کے سامنے شہید نہیں کیا جائے گا جو اسے نہیں بچائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں اور دلوں میں مخالفت، منافرت ڈال دے گا اور ان پر ان کے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا اور انہیں گروہوں میں بانٹ دے گا۔ پھر فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں جن کی ہلاکت ایک ایسے نام نہاد خلیفہ کے ہاتھوں ہوں گی جو عیش پرست ہوگا اور میرے خلف اور ان کے خلف کو قتل کرے گا۔ اے معاذ، یہ باتیں پلے باندھ لو۔ جب میں 10 پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولید فرعون کا نام ہے، یہ شرائع اسلام کو تباہ کرنے والا ہے اور اس کے سامنے اس کے گھر والوں میں سے ایک شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی تلوار کو بے نیام کرے گا اور اس کی کوئی نیام نہیں ہے۔ لوگ بڑھ جائیں گے، اور جب وہ اس طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں، پھر فرمایا، 120 سال بعد موت عام ہو جائے گی اور بے دریغ قتل ہوگا اور اس میں ان کی ہلاکت ہوگی۔ عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص ان کا حکمران بنے گا، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ میات کرام، یوں تو متعدد حدیث مبارکہ اور روایات حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر دلالت کرتی ہیں، مگر اپنی گفتگو کا اختتام میں امام مناوی کی ایک روایت سے کرنا چاہوں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان قریب تم آزمائے جاؤ گے، یعنی میرے وصال کے بعد میرے اہل بیت اطہار کے متعلق تمہاری آزمائش ہوگی۔ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا، کیونکہ یہ غیب کی خبر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایسا ہی ہوا۔ اہل بیت اطہار کو جو مصائب و آلام لاحق ہوئے وہ مشہور معاملہ ہے، اور حقیقت میں یہ مصیبت و بدبختی ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے اہل بیت اطہار کو بدسلوکی کا نشانہ بنایا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہادت امام حسین پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور سبق یہ ہے کہ حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی حسینیت اور یزیدیت ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم حسینیت کے راستے پہ چلتے ہیں یا یزیدیت کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ظلم پر خاموش رہنے والے کوفی طرز عمل کو ترک کرتے ہوئے حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا حسینی جذبہ وافر عطا فرمائے۔ اور اگر خوش قسمتی سے ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو گیا تو اس قوم کا ہر جوان حسینی بن کر یزیدی نظام سے ٹکرا کر اسے پاش پاش کر دے گا۔ یاد رہے، اسی طرز عمل سے عالمگیری مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا سبت رسول علیہ السلام کا عزم و استقلال و بلولا عطا فرمائے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
یہ تھی محترمہ ام ایمن صاحبہ جو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام حدیث کی روشنی میں پیش کر رہی تھی۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ امام عالی مقام کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ آصفہ ملک صاحبہ کو کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں اور وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنے، ان کی ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا،
جس کے سینے پہ خنجر چلا یا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. بہت بہت شکریہ باجی، بہت ہی پیارے انداز میں باجی آصفہ صاحبہ امام عالی مقام کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کر رہی تھی. ان کا نشان پا ہے فرشتوں کی جا نماز، ان کا نشان پا ہے فرشتوں کی جا نماز، ان کی ابا کا سایہ ہے حوروں کی جا نماز، ان کا لباس پاک ہے ولیوں کی جا نماز، ان کا امامہ ٹھہرا اماموں کی جا نماز. جب طول تھا نماز شہ مشرقین میں، مصروف تھی نماز نماز حسین میں. اب پروگرام کے اختتام میں دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ اصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول.